أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه فهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآيات كما أرسل. بآيات كما أرسل الأولون.
ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون فما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن
فارجع البصر هل ترى من فطور ثم راجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا
حقا لأصحاب السعير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات محمد وعلى محمد. इधर बैठ पाएंगे? नहीं ठीक हम उधर आ रहे नहीं, कोई बात इधर बैठेंगे। दुरूद पढ़ दें आप लोग। क्या बात तेज करो। हेलो दुरूद पढ़ दिया आप। रुबाई मुलादा फरमाइए। راہبر سید سجاد اگر ہوتے ہیں، راہبر سید سجاد اگر ہوتے ہیں، سرحد فکر سے آگے بھی سفر ہوتے ہیں، سرحد فکر سے آگے بھی سفر ہوتے ہیں، قید خانوں کو بھی حیرت ہے کہ وہ قید میں ہے، خاص طور تم ملاحظہ فرمائیے کہ قید خانوں کو بھی حیرت ہے کہ وہ قید میں ہے، جن کی آہٹ سے بھی دیوار میں در ہوتے ہیں، جن کی آہٹ سے بھی دیوار میں در ہوتے ہیں. درود پڑھ دیا آپ لوگ. بن ملاحظہ فرمایا بادشاہ کربلا کو کربلا پہ ناز ہے، بادشاہ کربلا کو
کربلا پہ ناز ہے، حوروں کو جنوں ملک کو انبیاء کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ بات ملاحظہ فرمائے خاص طور سے دیکھیں، سجدے لاکھوں نے کیے سب کا نیا انداز ہے، سجدے لاکھوں نے کیے سب کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ فاتحہ۔ آخری چار مصرے ملاحظہ کریں کہ ہم پر امام وقت کا سایہ ہے ہر گھڑی، ہم پر امام وقت کا سایہ ہے ہر گھڑی، سمجھے یہ نہ کوئی کہ ہمارا کوئی نہیں، اور جس کی ردا کے سائے میں اسلام ہے پلا۔ شمی بھائی ملاحظہ کریں کہ جس کی ردا کے سائے میں اسلام ہے پلا، اس کی لحد پر دیکھیے سایہ کوئی نہیں، جس کی ردا کے سائے میں اسلام ہے پلا، اس کی لحد پر دیکھیے سایہ کوئی نہیں۔ چار مصرے شہزادے علی اصغر کے حوالے سے ملاحظہ کریں بطور خاص کہ گود میں اصغر کو لے کے شاہ نے چومی جبیں، گود میں اصغر کو لے کے شاہ نے چومی جبیں، گلشن دین نبی کی مسکرائی ہر کلی، آئے جب دنیا میں اصغر کربلا نے یہ کہا کہ آئے جب دنیا میں اصغر کربلا نے یہ کہا 6 مہینے کی بچی ہے حرملا کی زندگی، آئے جب دنیا میں اصغر کربلا نے یہ کہا 6 مہینے کی بچی ہے حرملا کی زندگی۔ ایک صلوات بھیجیں۔ ایک مطلب 2-3 شعر ملاحظہ کریں، مطلب پیش خدمت ہے کہ پڑھ لو ایک ایک نقش اپنے چہرے کا اچھی طرح، کہ پڑھ لو ایک ایک نقش اپنے چہرے کا اچھی طرح، سیرت سرور کا دیکھو آئینہ اچھی طرح، کہ سیرت سرور کا دیکھو آئینہ اچھی طرح،
اور مانگنے سے پہلے ہو جاتی ہے پوری ہر دعا. شعر بطور خاص کہ مانگنے سے پہلے ہو جاتی ہے پوری ہر دعا. ہم در عباس سے ہیں آشنا اچھی طرح. مانگنے سے پہلے ہو جاتی ہے پوری ہر دعا. ہم در عباس سے ہیں آشنا اچھی طرح. اور کربلا کی ہے حکومت مٹ گیا نام یزید. کہ کربلا کی ہے حکومت مٹ گیا نام یزید. حق و باطل کا ہوا ہے فیصلہ اچھی طرح. کربلا کی ہے حکومت، کربلا کی ہے حکومت مٹ گیا نام یزید. حق و باطل کا ہوا ہے فیصلہ اچھی طرح. اور مسکرا کے اصغر بے شیر نے جیتی ہے جنگ. شعر بطور خاص کہ مسکرا کے اصغر بے شیر نے جیتی ہے جنگ. کر دیا ہے ہرملا کا خاتمہ اچھی طرح. کہ مسکرا کے اصغر بے شیر نے جیتی ہے جنگ. کر دیا ہے ہرملا کا خاتمہ اچھی طرح. اور آخری شعر اس کے بعد مقطع کہ شہ کے در سے ہو کے جائیں گے بآسانی وہاں. آدم بھائی ملاحظہ کریں کہ شہ کے در سے ہو کے جائیں گے بآسانی وہاں. خلد کا ہم کو پتہ ہے راستہ اچھی طرح. خلد کا ہم کو پتہ ہے راستہ اچھی طرح. مقطع پیش خدمت ہے کہ شاعروں کی انجمن میں کیا ہے مہندی کا وجود. کہ شاعروں کی انجمن میں کیا ہے مہندی کا وجود. جانتی ہیں اس کا رتبہ سیدہ اچھی طرح. کہ شاعروں کی انجمن میں کیا ہے مہندی کا وجود. جانتی ہیں اس کا رتبہ سیدہ اچھی طرح. اور سیرت سرور کا دیکھو آئینہ اچھی طرح. پڑھ لو ایک ایک نقش اپنے چہرے کا اچھی طرح. سماعت کی کثرت کہ کوفے میں جو پابند بلا ہو گئے مسلم. کوفے میں جو پابند بلا ہو گئے مسلم اور مورد بیداد جفا ہو گئے مسلم. اور مورد بیداد جفا ہو گئے مسلم. بچوں سے بھی غربت میں جدا ہو گئے مسلم. بچوں سے بھی غربت میں جدا ہو گئے مسلم. ان صدموں سے مشتاق قضا ہو گئے مسلم. ان صدموں سے مشتاق قضا ہو گئے مسلم. اور ہر روز مسافر کے لیے در بدری ہے. ہر روز مسافر کے لیے در بدری ہے. اور ہر شام کو عمر ان کی چراغ سحری ہے. ہر شام کو عمر ان کی چراغ سحری ہے. اور وارد ہوئے ناگاہ درے تو اپا شہدر. اپنے چھوٹے بھائیوں کے بتا دیں کہ توا ایک عورت تھی جس کے گھر میں جناب مسلم نے پناہ لی تھی. آواز معاف کیجیے گا. کہ وارد ہوئے ناگاہ درے تو اپا شہدر. تسبیح بکف ذکر خدا میں تھے وہ در پر. تسبیح بکف ذکر خدا میں تھے وہ در پر. حضرت نے کہا خشک زباں اپنی دکھا کر. حضرت نے کہا خشک زباں اپنی دکھا کر. نظر پسر فاطمہ پانی کا ایک ساغر. نظر پسر فاطمہ پانی کا ایک ساغر. احسان کر اللہ پیمبر کا تصدق. احسان کر اللہ پیمبر کا تصدق. پانی دے مجھے ساقیے کوثر کا تصدق. پانی دے مجھے ساقیے کوثر کا تصدق. اور تو آ گئی اور جام لبا لب دیا لا کر. تو آ گئی اور جام لبا لب دیا لا کر. حضرت نے پیا بیٹھ کے دروازے کے اوپر. حضرت نے پیا بیٹھ کے دروازے کے اوپر. پھر کوزے کو وہ رکھ کے جو آئی مقرر. پھر کوزے کو وہ رکھ کے آئی مقرر. دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں زانوں پر دھرے سر. دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں زانوں پر دھرے سر. توا نے کہا کیا شہر میں گھر نہیں رکھتا.
طوّا نے کہا کیا شہر میں گھر نہیں رکھتا، یا گھر نہیں رکھتا کوئی یاور نہیں رکھتا، یا گھر نہیں رکھتا کوئی یاور نہیں رکھتا۔ یہ سنتے ہی طوّا سے کہنے لگے رو کر، یہ سنتے ہی طوّا سے کہنے لگے رو کر، گھر ہوتا تو ہم کاہے یوں بیٹھتے در پر، گھر ہوتا تو ہم کاہے یوں بیٹھتے در پر، یہاں میرے لیے فکر کسے ہوگی خواہر، یہاں میرے لیے کسے فکر ہوگی خواہر، زینب ہے نہ بانو ہے نہ زوجہ ہے نہ دختر، زینب ہے نہ بانو ہے نہ زوجہ ہے نہ دختر، شبیر جدا مجھ سے ہیں عباس جدا ہیں، شبیر جدا مجھ سے ہیں عباس جدا ہیں، ایک ہم تنے تنہا یہاں مبعوث بلا ہیں، ایک ہم تنے تنہا یہاں مبعوث بلا ہیں۔ اور حیرت ہوئی طوّا کو تو یہ بولی وہ حق آگاہ، حیرت ہوئی طوّا کو تو وہ بولی حق آگاہ، شبیر تیرا کون ہے اے بندے اللہ، شبیر تیرا کون ہے اے بندے اللہ، رو کر کہا سردار ہے آقا ہے شہنشاہ، رو کر کہا سردار ہے آقا ہے شہنشاہ۔ وہ بولی کہ کیا آیا تھا تو مسلم کے ہمراہ، وہ بولی کہ کیا آیا تھا تو مسلم کے ہمراہ، شرما کے کہا وہ وطن آوارہ میں ہی ہوں، شرما کے کہا وہ وطن آوارہ میں ہی ہوں، مسلم جسے کہتے ہیں وہ بیچارہ میں ہی ہوں، مسلم جسے کہتے ہیں وہ بیچارہ میں ہی ہوں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ یا عبد الصالح والمطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین ولحسن ولحسین، السلام علیکہ یا عبد الصالح ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات پڑھو۔ عزاداران امام، درگاہ لکھنؤ کی سفیر حسین کی دوسری مجلس، سیکنڈ مجلس ہے۔
سفیر مولا حسین جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام کی شہادت کے ایام تھے، اور کل بھی میں نے انہی کلمات سے مجلس کا آغاز کیا تھا۔ یہ زیارت مولا عباس کے بھی جملے ہیں اور زیارت مسلم ابن عقیل کے بھی جملے ہیں۔ کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ کم از کم 9 ذی الحجہ تک یہ زیارت ضرور پڑھیں۔ جب آپ زیارت پڑھتے ہیں آپ کا ایک رشتہ بنتا ہے معصوم سے، ریلیشن شپ بلٹ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ لکھنؤ میں اگر آپ کسی کے گھر میں جا کے، گھر پہ جا کے روز اس کو سلام کریں، درگاہ کے پاس کوئی رئیس آدمی ہے، کوئی پیسے والا ہے، روز آپ جا کے اس کو سلام کرو، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن تک کرو گے نا، آپ کا چہرہ اس کی نگاہوں میں آ جائے گا، جان پہچان ہو جائے گی۔ پھر اگر 1000 کے مجمع میں بھی ملے گا تو آپ کو پہچان لے گا، آپ کو جان لے گا کہ یہ وہی بندہ ہے جو مجھے روز آ کے سلام کرتا ہے۔ دوستو، دنیا والوں سے ریلیشن شپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، معصوم سے ریلیشن شپ ہو جائے تو فائدہ ہے۔ میں کیا بول رہا ہوں، جان پہچان اگر معصوم سے ہو جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ زیارت روز پڑھنا چاہیے، اور یہ ایام تو جناب مسلم کے ایام ہیں، اینڈ یو آر لکی، لکھنؤ والے لکی ہیں کہ سفیر حسین کی مجالس ہوتی ہیں۔ اللہ میثم رضوی کو سلامت رکھے، کم از کم مجالس تو ہو رہی، بیداری تو ہو رہی کہ حسین کے سفیر کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ مسلم ابن عقیل کوئی معمولی پرسنالٹی کا نام نہیں، یہ سوچو جس کے اوپر حسین کو بھروسہ تھا اس کا نام مسلم ہے۔ خاندان کے اور بھی لوگ ہیں، میں کمپیئر نہیں کر رہا کسی کو کسی سے، ہر شخص اپنے مقام پہ صحیح ہے، لیکن مسلم ابن عقیل مولا حسین کے وہ ٹرسٹڈ سپاہی ہیں کہ حسین کو جس کے اوپر بھروسہ، حسین کو یعنی امامت کو، رسالت کو، خدا کو جس پہ بھروسہ ہے، اس لیے کہ امام کا ہر عمل مشیت الہی سے خالی نہیں۔ اگر مولا نے چنا ہے مسلم کو تو حسین بہتر جانتے ہیں کہ مسلم کا مقام کیا ہے، اس لیے کہ کوفے کے جو حالات تھے، تھوڑا سا جناب مسلم کے بارے میں سنیں، اس لیے کہ میں ان کی شہادت کے مجلسیں پڑھوں اور ان کے بارے میں ہم کو جاننا چاہیے۔ جناب مسلم ابن عقیل 28 رجب کو جب قافلہ چلا تھا تو مولا حسین کے ساتھ تھے۔ کل میں نے کہا کہ آپ چچازاد بھائی ہیں اور بہنوئی بھی ہیں مولا حسین کے، مولا عباس کی بہن کے شوہر، ایک روایت سے۔ بہرحال مکہ تک رہے ساتھ، ادھر کوفے کے حالات جو تھے، امیر شام ختم ہو گیا تھا، شام میں اور مختلف جگہوں پر یزید ظالم کی حکومت ہو گئی تھی، لوگوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی، لیکن کوفے کے لوگوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس ظالم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے۔ انہوں نے خط لکھے، کس کو لکھے خط؟ مولا حسین کو۔ مولا حسین ہے مکے میں، 28 رجب کو جو چلے تھے، 3 شعبان کو مکہ پہنچے اور حج کے لیے مولا انتظار کر رہے تھے۔ ادھر کوفے کے حالات بگڑے، اور بگڑنے کے بعد وہاں کے کوفیوں نے، جس میں امام کے چاہنے والے بھی تھے، 10,000 کے قریب لیٹرز، 10,000 معمولی چیز نہیں، 10,000 لیٹرز جو ہے مولا حسین کو لکھے گئے، اور خط جب پہنچے اور سب نے یہ کہا کہ مولا حسین آپ آئیے کوفہ، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے، یزید ظالم تھا، یزید نجس تھا، کہا ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، آپ آئیے آپ آئیے آپ آئیے۔ مولا حسین تکلف کر رہے تھے جانے کے لیے، لیکن جب کثرت ہوئی، شدت ہوئی کہ آپ آئیے ورنہ ہم روز محشر اللہ کے رسول کو فریاد کریں گے کہ ہم نے حسین کو بلایا تھا اور حسین نہیں آئے۔ ادھر مولا حسین مکے میں، حج کا زمانہ بالکل قریب ہے،
امام حسین نے ڈیسائیڈ کیا، اس لیے کہ امام کا ہر عمل امام بہتر جانتا ہے۔ مسلم ابن عقیل سے کہا کہ بھیا تم جاؤ کوفہ، میں حج کے بعد آؤں گا، اور تم جا کر میں تم کو خط دے رہا کوفیوں کے نام، جا کے وہاں کے حالات کو دیکھو، وہاں کے ماحول کو دیکھو، اس کے بعد تم مجھے خط لکھو، تو پھر میں کوفہ آؤں گا۔ تو امام نے کوفیوں کے نام پہ لیٹر لکھا کہ اس وقت میں نہیں آ سکتا، میں حج میں ہوں، اور میں اپنے بھائی مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب کو اپنا سفیر بنا کر، اپنا سکسیسر بنا کر بھیج رہا ہوں، اس کے ہاتھ پہ تم بیعت کرو۔ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ایسا ہے جیسے تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت۔ اندازہ لگائیے کہ مولا حسین کا کیا مقام دیا مسلم کو، کہ مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنا حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے برابر۔ خط لے کے جب چلے تو چلتے چلتے آپ نے اپنے دونوں بچوں کو بھی لیا، شہزادے محمد اور شہزادے ابراہیم کو۔ پسرانے جناب مسلم کی ہم زیارت کرتے ہیں مسیب میں، کربلا معلیٰ میں، اللہ ہم کو نصیب کرے زیارت نصیب کرے، آمین تو بولو یار۔ برا کوفہ پہنچے، ہزاروں لوگوں نے آگے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، مولا حسین کی بیعت ہونے کے بعد جناب مسلم حالات دیکھ رہے تھے، ماحول دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ کوفیوں کے بارے میں یہ ہے کہ کوفی لا یوفی، بھروسہ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، یاد رکھیں۔ مومن کی پہچان ہے کہ مومن ایک دوسرے پہ بھروسہ کرے، اتنے کلین رہو لکھنؤ میں کہ ایک مومن دوسرے مومن پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ اگر مومن ہو، اگر مومن بننا چاہتے ہو تو ہمیشہ یاد رکھو اپنے کردار کے ذریعے تم پہچان پا سکتے کہ میں حسین کا چاہنے والا ہوں۔ میں کیا بولوں؟ امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ کے شیعہ کی پہچان کیا؟ یہ عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے لیے پیغام۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا اپنے شیعہ کی پہچان بتائی۔ مولا نے کئی چیزیں بتائیں، اس میں ایک چیز یہ بتائی کہ شیعہ کو پہچاننا ہے، میرے شیعہ کو پہچاننا ہے تو ذرا لین دین کر کے دیکھو وہ ایماندار ہے یا نہیں۔ میں کیا بول رہا آپ سے؟ مولا کا جملہ بول رہا، لین دین کر کے دیکھو۔ مثال کے طور پہ لکھنؤ میں مثال دے رہا، آپ کسی کو 5 لاکھ دیں اور دے کے بولے I'll take it tomorrow، میں کل لیتا ہوں، وہ بولے گا tomorrow never comes۔ میں انگلش میں بول گیا۔ آپ بولے اس کو کہ میں کل لیتا ہوں، وہ بولے گا کل کبھی آتا ہی نہیں۔ میں یہ نہیں بول رہا، میں جنرل بات کر رہا، برا مت مانو، برا مت مانو بالکل۔ امام علی بول رہے، میں نہیں بول رہا۔ لین دین کر کے دیکھو، اتنے ایماندار رہنا۔ شیعہ کی پہچان آنیسٹی ہے، ایمانداری ہے، یاد رکھو۔ اگر آنیسٹی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ آنیسٹی ایک چھوٹا سا ورڈ ہے، اتنا سا۔ ایمانداری ایک چھوٹا سا جملہ ہے، پوری زندگی اس میں آتی ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ تم اپنی بیوی کے ساتھ کتنے آنیسٹ ہو، تم اپنے بھائی کے ساتھ کتنے آنیسٹ ہو، تم اپنے خاندان والوں کے ساتھ کتنے آنیسٹ ہو، تم مومن کے ساتھ کتنے آنیسٹ ہو، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ پھر شیعہ بنو گے، پھر علی کا مومن بنو گے۔ بابا چینج کرنا اپنی لائف کو۔ میں یوتھ کو بول رہا، درگاہ کے ممبر سے، سفیر حسین کی مجالس میں، کہ آنیسٹی سب سے بڑی چیز ہے، یاد رکھو۔ میں یہ نہیں بول رہا خدا نہ خواستہ کوئی آنیسٹ نہیں ہے، غلط مت سمجھو، لیکن امام بول رہا کہ شیعہ کو پہچاننا ہے تو ایمانداری کے ساتھ پہچان۔ اگر وہ ایماندار ہے تو وہ ہمارا ہے۔ آپ پوری زندگی بولتے رہو کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں، اگر میں ایماندار نہ ہوں، میں کسی کا مال کھا جاؤں، کسی کو دھوکہ دے دوں، کسی کے پیسے کھا لوں، 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتے۔ کیا بول رہا یار؟ 1 روپیہ بھی کسی کا مومن کا لے نہیں سکتے آپ، بغیر پوچھے اس سے، بغیر اجازت کے 1 روپیہ بھی لے رہے تو پیٹ میں حرام ہے۔ مولا حسین کا پیغام عاشورے کے دن کا کیا ہے؟ امام حسین نے عاشورے کے دن لشکر یزید کو جب خطاب کیا، صبح فجر کے بعد
جا کے اونٹ پہ بیٹھ کے گئے تھے، سر پہ رسول اللہ کا امامہ پہنا تھا، ہاتھ میں عصا لی تھی، پیر میں جوتے پہنے تھے، عبا پہنی تھی، اور جا کر مولا حسین نے سارے لشکر کو، یزید کے لشکر کو جنگ شروع ہونے سے پہلے خطاب کیا، اپنا انٹروڈکشن کرایا، اپنا تعارف کرایا، اور کہا کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں، میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ پورا تعارف کرا کے اونٹ کو پلٹا کے حسین خیمے میں آ گئے تو اصحاب حسین نے پوچھا، غور سے سنو، اصحاب حسین نے پوچھا کہ مولا آپ نے ان کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ تو امام نے کہا کہ میں نے حجت کو تمام کرنا تھا، میں نے حجت کو تمام کر دیا، میں نے اپنا تعارف کرا دیا کہ کل کوئی یہ نہ بولے کہ ہم نہیں جانتے تھے یہ حسین ابن علی ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں مولا آپ جواب تو سنتے، اب حسین کا جملہ عاشورے کے لیے نہیں تھا، عاشورے کے لیے نہیں تھا، تا ظہور امام، امام نے ایک پیغام دیا اپنے شیعوں کو، امام نے کہا کہ میں جانتا ہوں ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ مولا نے کہا ان کے پیٹوں میں حرام ہے، تو ایک بات کلیئر ہو گئی، نعرے حیدری، میں یہ بات میری ماں بہنوں کو بھی بول رہا ہوں، تم چیک کرنا کہ تمہاری اولاد اگر صحیح معنی میں تم اپنے بچوں کو امام کے لشکر کا سپاہی بنانا چاہتے تو بچوں کو حرام سے بچو۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ کوئی حرام کھاتا ہے، بٹ I'm telling you, warning you کہ اگر بچے کے پیٹ میں حرام جائے گا تو وہ لشکر امام میں کبھی بھی نہیں شامل ہوگا۔ اس لیے کہ مولا حسین نے کہا، عابد بغلاوی نے نہیں کہا، مولا حسین کہہ رہے کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ جب امام کی بات کا اثر نہیں ہوگا تو پھر کس کی بات کا اثر ہوگا؟ کیا بول رہا ہوں؟ تو مولا حسین کا پیغام ہم سب کے لیے ہے۔ مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے، جائزہ لیا کہ کیا ہو، سارے لوگوں سے ملاقات کی، کوفیوں سے ملاقات کرنے کے بعد مسلم قبیلوں سے واقف تھے، میں نے کل بتایا آپ کو، جیسے ان کے بابا عقیل ابن ابو طالب تھے ویسی جناب مسلم ابن عقیل، کہ یہ ٹرسٹڈ ہے یا بک جائے گا، یہ ایماندار ہے یا ڈس آنیسٹ ہے، بے ایمان ہے، بول تو رہا کہ میں ساتھ دوں گا حسین کا، لیکن یہ دے گا نہیں دے گا، مسلم جانتے تھے کہ اس کا خاندان کیسا۔ اس وقت کوفے کے اندر مختار ابن ابو عبیدہ سخوی بھی تھا، وہیں پہ تھا مختار، اور ہانی ابن عروہ بھی تھے۔ آج بھی ہانی ابن عروہ کا مزار کوفے میں جناب مسلم کے روضے سے بالکل بازو لگا ہوا ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، ہمیشہ آمین بولا کرو۔ تو آج بھی وہاں پہ، اور ہانی ابن عروہ کا سن اس وقت 80 برس کے قریب تھا، اور ان کا جو قبیلہ تھا اس میں 2000 جوان تھے، 2000۔ اگر کسی کے پاس 2000 جوان ہو تو بہت بڑا لشکر مانا جاتا تھا اس زمانے میں۔ ان کے خاندان میں، ان کے قبیلے میں 2000 جوان تھے، اور ہانی ابن عروہ مولا کا چاہنے والا تھا اور بڑا بھروسے کا انسان تھا، وہ بھی وہیں پہ موجود تھے۔ سب نے مسلم ابن عقیل کی بیعت کی، یعنی مولا حسین کی سب نے بیعت کی۔ کرنے کے بعد مسلم چیک کر رہے تھے، اور اسی دوران میں مسلم نے جناب مختار سے کہا کہ آپ باہر جائیے کوفے کے اور کچھ لشکر کو جمع کرو، اس لیے کہ مولا حسین آنے والے ہیں، آقا آنے والے، تو لشکر مضبوط ہونا چاہیے۔ تو مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی چلے گئے کوفے کے بعد۔ جناب میثم تمار بھی اس وقت وہیں تھے، کہاں پہ؟ کوفے کے اندر۔ کوفے میں جو گورنر تھا وہ کمزور تھا، یزید کا ہی آدمی تھا، ظالم لیکن کمزور، ویک تھا۔ یہ جتنے شمر، عمر سعد، خولی، ہرملہ، یہ سارے ظالمین کوفے میں تھے۔ ان لوگوں نے یزید کو خط لکھا اور لکھ کے کہا کہ تو اپنے گورنر کو بدل دے، اگر تو اپنے گورنر کو نہیں بدلے گا
تو یہاں حسین آنے والے ہیں اور حسین کی حکومت ہو جائے گی، اور مسلم ابن عقیل آ چکے ہیں اور حسین کی یہاں حکومت ہوگی، تو فوراً اس گورنر کو بدل کے کوئی ظالم گورنر کو بنا کے بھیجا۔ یزید نے فوراً بصرہ خط لکھا، بصرہ میں یہ ابن زیاد گورنر تھا اس زمانے میں، ظالم وہاں پہ گورنر تھا، اس کو لکھا کہ تو فوراً بصرے کو چھوڑ اور کوفہ چلا جا۔ کیوں جا کوفہ؟ کوفے کا جو گورنر ہے اس کو ہٹا، یہ میرا خط ہے، اور تو گورنر بن کر جتنا ظلم کر سکتا ظلم کر، اور حسین کو آنے سے پہلے سارے شیعہ نے حیدر کرار کو قید کر لیا۔ آپ غور سے سنیں، یہ تاریخ آپ کو کسی نے نہیں بتائی۔ ادھر ابن زیاد چلا بصرے سے، میری طرف دیکھو، جسٹ لک ایٹ می، میری طرف دیکھو، اور مسلم ابن عقیل بار بار کہہ رہے تھے کہ مولا حسین آنے والے ہیں، مولا حسین آنے والے، یہ ڈیٹ نہیں بتائی تھی کب آنے والے، اور مولا حسین کو انہوں نے خط لکھ دیا تھا کہ آپ آئیے، میں یہیں پر ہوں۔ سارے کوفی لوگ، کئی لوگ، وہ لوگ کوفہ شہر کے باہر انتظار کر رہے تھے مولا حسین کا کہ حسین ابن علی آنے والے، آقا آنے والے۔ شام کا وقت تھا، مغرب سے پہلے ریگستان میں طوفان آیا۔ جب ریگستان میں طوفان آتا تو ریت اڑتی اور بالکل دھندلا ہو جاتا، ویزیبلٹی بالکل ختم ہو جاتا۔ وہ ماحول تھا کوفے میں اس وقت۔ اس ماحول میں ہر طرف ریت پھیل گئی، ویزیبلٹی بالکل ختم ہو گئی۔ یہ کوفیوں نے دیکھا جو باہر کھڑے ہوئے تھے، جو امام حسین کا انتظار کر رہے تھے، غور سے سنو، دیکھا کہ سامنے سے ایک چھوٹا سا لشکر آ رہا، تو ظالم ابن زیاد نے کیا کیا، وہ ریگستان میں ریت اڑنے کی وجہ سے جو عرب لوگ سر پہ گترا پہنتے، اس نے اپنے چہرے کو چھپا لیا، صرف آنکھیں بتا رہا، اور وہ اپنے گھوڑے پہ اس کے ساتھ 10,000، اس کے ساتھ 100 یا 200 سپاہی ہیں۔ یہ لوگ یہ سمجھے کہ مولا حسین آ گئے، اس لیے کہ معرفت نہیں، یہ یاد رکھو امام کی معرفت کو حاصل کرنا لازم ہے۔ کیوں کہہ رہا میں؟ اللہ کے رسول کی مشہور حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرے وہ جہالت کی موت مرے گا۔ آج کے دور میں امام کی معرفت کو حاصل کرنا لازم ہے۔ یو شوڈ نو اباؤٹ امام۔ میں نے لکھنؤ میں بہت مجلسیں امام پہ پڑھی، اب یہ ٹاپک نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ امام کی معرفت کو کتنا ضروری اور کتنا مسٹ ہے۔ ان کو معرفت نہیں تھی، یہ لوگ سمجھے گئے مولا حسین آئے، ابن زیاد انٹر ہو رہا، آنکھیں صرف دکھ رہی، یہ سارے کے سارے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہنے لگے۔ تو ظالم ابن زیاد چاروں طرف دیکھتا ہے، اچھا یہ سب حسین کے چاہنے لگے، اب میری طرف دیکھو، یہ چلا سیدھا، اس کے ساتھ یہ پورے جو کوفی لوگ تھے لبیک یا حسین بولتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے، وہ گھوڑے میں چل رہے، سیدھا وہ دارالامارہ پہ گئے۔ اب دیکھ غور سے سنو، دارالامارہ پہ پہنچا جو پہلے گورنر کا گھر تھا، پہنچا گھوڑے سے یہ ظالم اتر کے، پلیز غور سے سنو، اتر کے اس نے کیا کیا، ناک نہیں کیا بلکہ اپنے پیر سے زور سے دروازے کو لات مارا۔ جیسے ہی لات مارا، یہ جو کوفے میں مولا حسین کا انتظار کر رہے تھے وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہا یہ حسین نہیں ہو سکتے۔ نہیں سمجھے؟ کردار کیریکٹر ہے امام کا، یہ یاد رکھو۔ ایک حرکت سے کہا یہ حسین نہیں ہو سکتے، حسین کا کردار ایسا نہیں ہو سکتا۔ سب پیچھے ہٹا، ظالم ابن زیاد آتا ہے، آ کے اس نے گورنرشپ کو لے لیا، وہ گورنر سے کہا کہ تو جا، آج سے میں گورنر، اس نے اعلان کر دیا۔ پورے کوفے میں ہنگامہ مچ گیا کہ ابن زیاد آ گیا، سب جانتے تھے یہ ظالم کو، سب ڈرنے لگے اور سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ ظالم ابن زیاد نے، اچھا ادھر مسلم ابن عقیل جناب مختار کے گھر سے جناب ہانی ابن عروہ کے گھر چلے گئے،
انہوں نے اپنے گھر میں رکھ لیا مسلم کو، اپنے گھر میں رکھ لیا۔ ابن زیاد نے معلوم کیا کہ کوفے کا سب سے سینئر آدمی، عزت دار آدمی کون ہے؟ مسلم تو وہاں کے نہیں تھے، کون ہے؟ تو سارے کوفیوں نے کہا کہ ہانی ابن عروہ ہے، سینئر آدمی ہے، 80 سال کے، بڑی عزت ہے معاشرے میں، اور اگر وہ تیرا ساتھ دے دے تو پھر تجھے فکر نہیں ہے۔ ان کے بعد 2000 کا لشکر ہے۔ ہانی ابن عروہ کے پاس اس نے پیغام بھیجایا ابن زیاد نے کہ میں آ کے آپ سے ملنا چاہتا ہوں، گورنر ہے نا، اور وہ سینئر آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے ہانی ابن عروہ، آپ سے ملنے کے لیے آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں۔ اور جناب مسلم بھی اسی کے گھر میں ٹھہرے گئے، اس کو تلاش ہے مسلم ابن عقیل کی۔ بس ہانی ابن عروہ کے پاس وہ آنے والا تھا ابن زیاد، فوراً ہانی نے مسلم سے کہا کہ آقا یہ بہت اچھا موقع ہے، ابن زیاد میرے گھر مجھ سے ملنے آنے والا ہے، اور میں اس کو ایسے بٹھاؤں گا، آپ پیچھے، آپ کا کمرہ وہ ہے مثال کے طور پر، وہ میری طرف فیس کرے گا، آپ پیچھے سے آ کے جیسی وہ آئے پیچھے سے آ کے اس کو قتل کر دیں۔ اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا کہ ابن زیاد کو آپ قتل کر دیں، یہ پورا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ مسلم نے کچھ نہیں کہا، مسلم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے۔ پلیز غور سے سنو، ظالم ابن زیاد آیا، ہانی ابن عروہ نے اسی انداز سے بٹھایا جیسا وعدہ کیا تھا۔ اس کا یہ ہانی ابن عروہ کو دیکھ رہا تھا، سامنے بیٹھا، پیچھے مسلم کا کمرہ تھا جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ بیٹھا، آدھا ایک گھنٹہ بیٹھا، گفتگو کی، اس کے بعد اٹھ کے چلا، اٹھ کے، اب سنو جواب سنو، اٹھ کے چلا گیا۔ جیسے ہی گیا پھر مسلم اپنے حجرے سے باہر آئے تو ہانی ابن عروہ نے کہا کہ اتنا اچھا موقع تھا آپ کو ابن زیاد کو قتل کرنے کا، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، وہ میری طرف دیکھا تھا، پیچھے سے آ کے آپ مار دینا تھا، اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ اب مسلم کا کردار دیکھو دوستو، مسلم کا کردار دیکھو، کئی پیغامات ہیں۔ مسلم جب ہانی نے کہا کہ اتنا اچھا موقع آپ نے کیوں چھوڑا، تو مسلم نے کہا ہانی ہم خاندان اہل بیت سے، ابو طالب کا پوتا ہوں، دھوکے سے کسی کو نہیں مارتا۔ مسلم نے کہا کہ میں دھوکے سے، ہم خاندان اہل بیت سے، میں ابو طالب کا پوتا ہوں، میں دھوکے سے کسی کو ہم نہیں مارتے۔ کردار دیکھو، کیا کہا؟ دھوکے سے نہیں مارتے۔ کسی کو دھوکہ دینا جائز ہے؟ میں بغیر پیغام کے مجلس نہیں پڑھتا۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے دوستو، میں جنرل میسیج دے رہا، برا مت مانو۔ اگر میں لکھنؤ میں کسی کو دھوکہ دوں تو پھر میں مومن ہوں، میں حسینی ہوں، میں علی والا ہوں۔ مسلم کا پیغام کیا ہے؟ مسلم ابن عقیل کہہ رہے کیا؟ ہم دھوکہ کسی کو نہیں دے سکتے۔ ماں نے اتنے بڑے دشمن کو چھوڑ دیا کہ میں دھوکے سے میں کبھی نہیں مار سکتا کسی کو۔ یہ کردار کو پیدا کرو، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، یہ آنیسٹی کو پیدا کرو۔ دھوکہ ایک لفظ ہے، ہر چیز آتی ہے اس میں، پیسے کا دھوکہ ہو، کردار کا دھوکہ ہو، بیوی کو دھوکہ دینا ہو، خاندان والوں کو وعدہ کر کے بھول گئے۔ جب تک اپنے کیریکٹر کو بلڈ نہیں کرو گے اس وقت تک علی والا نہیں بن سکتے۔ کیا بولے؟ میں پوچھ رہا اتنے بڑے مجمع سے درگاہ میں، حسینی بننا چاہتے ہو؟ حسینی بننا چاہتے ہو تو ان چیزوں پہ عمل کرو۔ 1 روپے کا دھوکہ نہیں دے سکتے بابا، 1 روپے کا دھوکہ نہیں دے سکتے کسی خاندان والے کو، مومن کو، بیوی کو، کسی کو بھی نہیں دے سکتے۔ چلتا، یہ نہیں بولنا، یہ کبھی نہیں بولنا۔
اپنے کیریکٹر کو اتنا کلین رکھنا، اتنا کلین رکھنا کہ معاشرے میں تم چلو، میں ایک مثال دے رہا، درگاہ کے پاس ہر طرف مومنین ماشاءاللہ رہتے، مجھے بتایا گیا، تم اپنے محلے میں چلو تو لوگ بولیں کہ یہ علی والا ہے، یہ حسینی ہے۔ اگر یہاں آ کے اس محلے میں کوئی پوچھے کہ یہ بتاؤ یہاں پہ سب سے بڑا ایماندار صاحب کردار کون ہے، تو وہ تم کو بتائے۔ کیا بول آپ کو بتائے، میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ خاموش مت سنو، خاموش مت سنو۔ یہ کردار جناب مسلم کی شہادت کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، ان کے کردار کو دیکھو۔ اتنے بڑے ظالم کو، ابن زیاد وہ ظالم ہے کہ زیارت عاشورہ میں قیامت تک اس پہ لعنت ہے، نہیں ہے؟ میں نام نہیں لے رہا، آپ جانتے ہیں، قیامت تک لعنت ہے۔ اتنے بڑے ظالم کو چھوڑ کے کہا کہ وہ سامنے آئے گا تو لڑوں گا، لیکن میں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ کردار ہے مسلم ابن عقیل، یہ کیریکٹر آف جناب مسلم ابن عقیل، یہ حسین کے سفیر کا کردار ہے کہ جس کی مجالس میں آپ بیٹھے کہ اس کردار کو لے کے اپنی زندگی کو گزارو، اس کردار کو سامنے رکھ کر ابھی بھی چیک کرو اپنے آپ کو کہ کہیں میں ادھر ادھر تو نہیں جا رہا، اپنے آپ کو چیک کر کے ایسے کلین ہو جائے کہ مسلم بولے یہ میرا چاہنے والا۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ یہ کردار ہے مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب، اتنے بہادر، وہ شجاعت تھی 28 سال میں، اور وہ کیریکٹر تھا۔ میں نے آپ سے کل کہا کہ آپ کا چہرہ صرف اللہ کے رسول کا چہرہ تھا، شبیہ تھے، اور آواز میرے مولا کی آواز تھی۔ جب بات کرتے تھے تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے علی بات کرتے، سامنے آتے لوگ کہتے یہ رسول کی جوانی ہے۔ یہ کردار ہے مسلم ابن عقیل اور زندگی ہے مسلم ابن عقیل، اور اتنے ٹرسٹڈ، اتنے ظلم سے آپ کو شہید کیا گیا۔ ابھی مصائب پہ نہیں آیا میں، لیکن مولا حسین کے لیے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے تھے، دیوار بن کر کھڑے۔ اسی لیے حسین نے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ مسلم تمہارے ہاتھ پہ بیعت ایسی جیسے میرے ہاتھ پہ کسی نے بیعت کی۔ دوستو، آپ کی شہادت 9 ذیلحجہ کو ہے نا، شاید 4 دن یا 5 دن باقی رہے، 4 دن شاید۔ اس دن کے لیے آج سے انتظار کرو۔ میں بار بار ایک جملہ بول رہا ہوں، مجلس کے آغاز میں بھی بولا، جناب مسلم کی زیارت پڑھو، روز پڑھو کم از کم 9 ذیلحجہ تک۔ اور 9 ذیلحجہ، کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ عرفے کا انتظار کرو، عرفے کو ایزی مت لو، عرفے کو ہلکا مت لو کہ ہر سال عرفہ آ رہا، ہر سال عرفہ گزر جاتا۔ عرفے کا دن اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے۔ کربلا مولا کی 3 مخصوصیت زیارت کی، اللہ ہم کو نصیب کرے کربلا کی زیارت۔ روز عرفہ، روز 40 اور 15 شعبان، اللہ یہ تینوں زیارت نصیب ہے۔ عرفے کی زیارت اتنی بڑی زیارت ہے کہ اگر کوئی واجب حج کر چکا تو پھر وہ ہر سال اگر کربلا جائے گا عرفے کے دن 1000 حج کا ثواب ہے۔ یو کین امیجن، ایک زیارت حسین ابن علی 1000 حج کا ثواب۔ اگر آپ نہیں جا سکے یہ سال کوئی بات نہیں،
حسین کریم ابن کریم ہے، کوئی بات نہیں۔ یہاں بیٹھ کر لکھنؤ میں عرفے کے دن مولا حسین کی زیارت ضرور پڑھنا، سب کو بول رہا، لڑکا لڑکی عورت مرد، مجلسیں کرو، لیکن دن میں ظہر کے بعد مغرب سے پہلے زیارت امام حسین کا ثواب 1000 حج کا عرفے کے دن کا، اتنا ثواب بتایا گیا۔ آپ سوچو آپ کے اکاؤنٹ میں 1000 حج لکھے جائیں گے، ایک زیارت امام حسین عرفے کے دن کا۔ تم صرف ایک بات کہہ رہے روز عرفہ یہاں پہ لکھنؤ میں، یہ نیت کر کے پڑھنا کہ میں زیارت امام حسین روز عرفہ پڑھتا ہوں۔ زیارت وارثہ پڑھو، کوئی بات نہیں، 5 منٹ کی زیارت ہے، روز عرفہ پڑھتا ہوں عرفے کے دن۔ اپنی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے ضرور پڑھنا۔ کیوں پڑھنا مرحومین کی طرف سے؟ جیسے آپ ثواب کو ایکسپیکٹ کر رہے، جیسے آپ ثواب لے رہے، اگر تمہاری ماں اور تمہارے باپ اور سارے مرحومین کو مل جائے تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ سارے کے سارے تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ اس نے مجھے یہ ثواب بھیجا۔ کیا سن رہے یار، کیا سن رہے آپ؟ یہ بولو کہ روز عرفہ میں زیارت پڑھتا سارے مرحومین کی طرف سے، پوری دنیا کے، جس کی پہلی رات ہے اس کی طرف سے، عرفے کے دن مولا حسین کی زیارت۔ تم صرف کہو گے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بس جیسے ہی سلام کیا ایک ہیوی شاورز، اردو میں بولتا بارش جیسے ہوتی نا تیز، وہ رحمت کی بارش سارے مرحومین کی لحد پہ ہوتی ہے۔ ہر خبر پہ بارش ہو رہی رحمت کی، نور کی۔ جب بارش ہوتی تو مردہ پوچھتا کہ یہ اتنی رحمت آ رہی کہاں سے، تو اس مردے کو بتایا جاتا کہ لکھنؤ کی فلاں لڑکی نے، فلاں لڑکے نے، آج عرفے کا دن ہے، زیارت امام حسین تمہاری طرف سے پڑی، حسین کی زیارت کا ثواب ہے۔ جب آپ کے اوپر اتنی بارش ہو رہی مرنے والوں کے اوپر، تو آپ پہ نہیں ہوگی، تمہارے اوپر نہیں ہوگی؟ آپ کو تصاویر اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور یاد رکھو جب رحمت آتی ہے نا تو مصیبت دور ہو جاتی ہے، خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑی بلیسنگ اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی رحمت اور کیا چاہیے؟ ابھی مکمل بھی نہیں کی زیارت، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ نے تمہارے اوپر رحمت کو نازل کر دیا۔ چلو پڑھ لے محمد مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ عرفے کا دن 9 ذی‌الحجہ، میں اتنا بول رہا آپ کو، اگر کوئی ایک لڑکا اور ایک لڑکی بھی جو میری مجلس سن رہی آج کی، اگر اس نے عمل کر لیا جو میں بتا رہا تو میری مجلسیں قبول ہو۔ میں آپ سب سے بول رہا ہوں، تمہاری ہیپی میرڈ لائف چاہتے، خوشحال زندگی چاہتے میاں بیوی کی، تو یہ عمل کرو۔ ہر عورت چاہتی ہے، ہر مرد چاہتا کہ اس کی زندگی ہیپی ہو، اور میری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ سب کی ہیپی میرڈ لائف رہے۔ آپ آمین نہیں بولتے؟ بہت ضروری ہے، لڑکیوں کو بھی بول رہا، تو یہ عمل کرو اس دن کی، اور کہ تمہاری زندگی خوشحال ہو جائے۔ رزق کے لیے کہا گیا کہ عرفے کے دن زیارت پڑھ کے دعا مانگے تو اللہ رزق کے دروازے ایسے کھولتا۔ اب ایک بات روکتا میں یہاں، روک کے آپ کو بول رہا ہوں، غور سے سننا۔
کہ عرفے کا دن گناہوں کی معافی کا دن ہے. کل بتایا میں نے, وہ دن اللہ نے رکھا کہ میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دوں. یہ ذہن سے نکال دو کہ تمہارے کوئی گناہ نہیں ہے. حکم کیا ہے؟ اپنے آپ, پلیز میرے جملے غور سے سنو, اپنے آپ کو مثال دے رہا, مثال اللہ کی بارگاہ میں جانا عرفے کے دن, تو اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہگار سمجھنا. ویری ڈیفیکلٹ, بہت مشکل ہے. میں یہ نہیں بول رہا بندوں کے سامنے جا کے بولو, میں بول رہا اللہ کے سامنے جا کے. اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہگار سمجھو اور سامنے والے کو سب سے نیک سمجھو. کیوں سمجھو؟ اس لیے کہ مجھے میرے گناہ یاد ہے, معلوم ہے, سامنے والے کے کچھ نہیں معلوم ہے. سمجھے؟ ہمیشہ اپنے آپ کو, عورت ہو مرد ہو, سب کو بولو وہ تو اللہ ستار ہے, اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے. لیکن ہم مارکیٹ میں لاتے ہیں لوگوں کے گناہوں کو. کبھی گناہ کو, کسی کی بری چیز کو مارکیٹ میں مت لاؤ. اگر واٹس ایپ کے اوپر تمہارے لیے کوئی میسج آیا فلاں بہن کے لیے, فلاں بھائی کے لیے, پھیلاؤ مت, کبھی نہیں پھیلانا. کوئی آ کے بولے بھی تم کو اس نے ایسا کیا تو خاموش بیٹھ جاؤ, کچھ مت بولو. اپنے گناہوں کی معافی مانگو. ایک بات بولوں, جب تم معافی مانگتے نا تو تمہارا غرور ٹوٹتا. ادھر والا نہیں سمجھ رہا. غرور وہ بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے جو شیطان نے کیا. شیطان بنا غرور کی وجہ سے. میں نہیں بول رہا, خدا بول. اس نے کیا کہا تھا کہ میں آگ کا بنا ہوا مٹی کے بنا, میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ نے کیا کہا کہ تم مغرور ہو گیا, غرور کر رہا. غرور تمہارے اعمال کو سارا تباہ کر دیتا. اچھا, غرور کئی چیزوں کے ہوتے ہیں. اپنے حسن کا غرور ہے, مردوں میں نہیں ہوتا, یہ زیادہ عورتوں میں ہوتا, اس لیے ادھر دیکھ کے بول رہا. عورتوں کو بڑا غرور, لکھنؤ کی عورتوں کو نہیں, میں ایک جنرل بات کر رہا نہیں, میں ایک جنرل بات کر رہا کہ میں بڑی حسین, میں بڑی خوبصورت. کوئی بات نہیں یار, اللہ نے تم کو بنایا, شکر ادا کرو, شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے بڑا خوبصورت بنایا, شکر ادا کرو اللہ. غرور حسن کا ہے, غرور پیسے کا ہوتا, غرور گھر کا ہوتا, میرا سب سے اچھا گھر. غرور سٹیٹس کا ہوتا کہ مارکیٹ میں میرا اتنا بڑا سٹیٹس ہے. غرور گاڑی کا ہوتا کہ سب سے بڑی مرسیڈیز میرے پاس ہے. یہ ساری چیزیں غرور کر رہے کس کے لیے؟ ایک لمحے میں ملک الموت آئے گا تو سارا غرور ٹوٹے گا. ایک لمحے میں ٹوٹے گا. ارے بابا, جب شداد ظالم نہیں رہا, فرعون نہیں رہا, یزید نہیں رہا, صدام نہیں رہا, اتنی دولت مند لوگ ختم ہو گئے, حسین خوبصورت سب گئے. شکر ہمیشہ یہ کرو کہ اس کا دیا ہوا ہے حسین ابن علی کے صدقے میں, حسین کا صدقہ ہے. تو استغفار ضرور کرو. نماز عصر کے بعد, عصر کی نماز پڑھ کے 4 رکعت 70 مرتبہ بولو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, یا یہ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم الفو 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 الفو, یا بولو الغوث 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 الغوث, یا بولو افو 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 افو, یا اردو میں بولو اللہ معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. 70 مرتبہ بولو, اللہ دن بھر کے 700 گناہ معاف کر دیتا.
کیا سن رہے ہیں؟ اللہ بہانے ڈھونڈتا کہ میں رحمت کو کیسے نازل کروں، لیکن آپ نے کل پڑھیں گے آپ انشاءاللہ 70 مرتبہ پڑھیں گے نا؟ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ پڑھ کر اب یہ مت بولو کہ 700 گناہ معاف ہو گئے، اب تو 1 مہینے کی فرصت نہیں، یہ مت بولو کہ اب تو 1 مہینے کی فرصت 700 میرے معاف ہو گئے. We don't know. Really we don't know کہ میں 1 دن میں 700 کر دوں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. گناہوں کا یہ عرفے کا دن معافی کا دن ہے، یاد رکھو. کثرت کے ساتھ گناہوں کی معافی مانگو اس دن. اب میں آپ کو وہ مشہور دعا دے رہا گناہ سے پہلے، یہ بولنے سے پہلے، جو میرے مولا حسین کی دعا ہے. میں اتنے بڑے مجمع سے درگاہ ابو الفضل لکھنؤ میں بول رہا ہوں، سفیر حسین کی مجالس میں، گیٹ تک مجمع سب سے بول رہا، غور سے سنو. مشہور ترین دعا مولا حسین کی روز عرفہ، سب جانتے، سب سے بڑی دعا ہے. دعائے ندبہ، دعائے کمیل، دعائے ابو حمزہ شمالی، سب سے بڑی دعا. وہ دعا عربی میں مت پڑھو، اردو میں پڑھو. اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا، ذیشان حیدر جوادی صاحب نے کیا ہے، اور بھی علماء نے کیا. اردو میں بار بار بول رہا، لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو. ماں پڑھ رہی، بچوں کو بٹھاؤ. باپ پڑھ رہا، میاں بیوی بیٹھے، بیٹھ کے یہ دعا پڑھو. سب جوانوں کو بول رہا، تم کو 1 سال کا پروٹیکشن ہے. آئندہ عرفے تک تم پروٹیکٹڈ رہو گے، حفاظت میں رہو گے حسین ابن علی کی. اگر حسین کا حفاظت میں کوئی آ جائے تو کیا کوئی بلا مصیبت آ سکتی؟ حسین تم کو اپنی رحمت میں لے لیں گے. دعائے مولا حسین روز عرفہ اتنی ریکمنڈڈ دعا ہے، یہ آپ کو ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے. میں کیوں اتنا سٹریس کر رہا اس دعا کے لیے؟ آپ پڑھتے ہوں گے، میں یہ نہیں بول رہا نہیں پڑھتے ہوں، جو نہیں پڑھتا اس کو بول رہا. ٹائم نکالو، سوتے مت رہو، ادھر ادھر مت جاؤ، گوسپ مت کرو، اس دن لوگوں کی غیبتیں مت کرو، اس دن لوگوں کے اوپر بہتان مت باندھو، اس دن نکڑوں پہ ٹھہر کے باتیں مت کرو، بلکہ اس دن حسین کے لیے رہو. میں یوتھ کو بھی بولا تمہارا فیوچر بدل جائے گا. کالجز میں، آفیسز میں تمہاری زندگی بدل جائے گی. وہ دعا اردو میں پڑھو. یہ دعا آئی کیسا ہمارے پاس؟ عرفے کا دن تھا، آخری حج. مولا نے جس حج کو عمرے میں بدل کے مولا چل رہے تھے، مولا حسین، روایت کا جملہ غور سے سن. میں نے کل کہا، آج بھی بولا، زوال سے عرفہ شروع ہوتا، ظہر سے. نماز پڑھانے کے بعد مولا حسین صحرا میں، ڈیزرٹ، عرب کا ڈیزرٹ، قافلہ رکا ہوا تھا. اعمال کر کے، عرفے کی نماز پڑھ کے مولا حسین اپنے خیمے سے باہر آئے. سارے اصحاب، سارے اہل بیت جو ساتھ تھے سب باہر آئے، جس میں مولا عباس بھی ہے، شہزادے علی اکبر، شہزادہ قاسم اور محمد، سب باہر آئے. وہاں پہ ایک چھوٹا سا راک تھا. راک یعنی ایک چھوٹا سا پہاڑ کا ایک ٹکڑا تھا. میری طرف دیکھو، سیدانیاں خیمے کے اندر تھی، مولا حسین خیمے سے باہر تھے، زیر آسمان. سارے کے سارے پورے گھیرے ہوئے مولا حسین. میری طرف دیکھیں، مولا حسین اس پہاڑ پہ، راک کے اوپر ایک ہاتھ رکھے ہوئے تھے.
اور آنکھوں سے آنسو تھے، حسین گریا کر رہے تھے۔ آج ہم یہ دعا دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، حسین نے کوئی لکھی ہوئی دعا نہیں پڑھی، یہ مولا حسین کی زبان کے جملے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے تھے، ایکسٹیمپور، یعنی جو دل سے بول رہے مولا اس دعا میں بول رہا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں، عرفے کی دعا اردو میں پڑھوں، اگر سینے میں پتھر بھی ہے دل کی جگہ پہ تو تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، تم رو گے، یقین نہیں آتا اگر تم کو یہ پتہ نہیں چلے کہ یہ دعا ہے کس کی، یہ کس کی دعا ہے، تو تم یقین نہیں کرو گے کہ یہ حسین کی دعا ہے۔ جس انداز سے، جتنی تڑپ کے ساتھ، کرب کے ساتھ حسین اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کے مانگ رہا تھا، ایک ہاتھ روک پہ، ایک ہاتھ آسمان کی طرف، آنکھوں سے خون آنسوؤں کی لڑی ہے جو بہ رہی، ہاتھوں کو اٹھا کے بار بار فاطمہ کا لال یہ بول رہا تھا، میرے کریم تیری بارگاہ میں تیرا حقیر بندہ آیا، تیرا مسکین بندہ آیا ہے، جس کے دامن میں کچھ نہیں ہے، وہ بندہ تیری بارگاہ میں آیا۔ پہلے اس کی تعریف کی اللہ کی، پھر اپنے آپ کو بتایا، کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں حسین ابن علی ہوں۔ اتنا مولا حسین نے بار بار یہ کہا کہ جب اس کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے آپ کو غلام سمجھو، اس کو آقا سمجھو، اس طرح مانو۔ اتنا ایسے معلوم ہو رہا جیسا ایک چھوٹا بچہ روتا ہوا اپنے باپ سے مانگتا ہے نا، ویسے حسین مانگتا، جس کی ٹھوکر میں کائنات ہو، جو زمین اور آسمان کا مالک ہو، جو اللہ کا محبوب ترین بندہ ہو، جس کا نام ہماری مغفرت کروا دے، جس کو ایک سلام خبر میں روشنی کر دے، وہ فاطمہ کا لال کہ جس کی وجہ سے آج اسلام باقی ہے، وہ حسین ابن علی۔ پلیز میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، اب جملے غور سے سنو۔ اتنا مانگا اللہ سے، کیا ضرورت ہے مولا حسین کو مانگنے کی؟ کیا نہیں ہے جس کے نام پہ آج ہم کو ملتا ہے؟ ہر چیز عالمین، کائنات نہیں، سارے عالمین کا مالک ہے حسین، سردار جوانان جنت ہے حسین، علی و فاطمہ کا بیٹا ہے حسین، جس نے کربلا کی ریگزار کو اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا ابدی پیغام بنا کر رشک خلد بنا دیا، وہ حسین۔ اللہ کی بات غور سے سنو، غور سے سنو۔ مانگتے ایک سٹیج پہ آ کے جب ختم کیا دعا تو مشہور جملے ہیں حسین کے، دعا مانگتے کہتے ہیں، اب جملے سنو غور سے، مولا حسین کے جملے، مانگتے کہتے ہیں، اے پروردگار اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا، اللہ۔ اس کے بعد کہا اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر پوری دنیا مجھے مل جائے اور اللہ نہ ملے تو فائدہ کیا ہے، اور اگر پوری دنیا مجھے نہ ملے اللہ مل جائے تو ہر چیز میری ہے۔ یہ پیغام ہے حسین کا عرفے کے دن۔ ایزی مت لو، بار بار یہ جملہ بول رہا کہ عرفہ گزر جائے گا پھر سال بھر رو گے کہ مولا مجھے کچھ دے دو، مجھے کچھ دے دو۔ اس دن مسلم ابن عقیل کا غم ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ درگاہ میں وقت بہت جلدی گزر گیا، 50 منٹ کی مجلس ہوگی،
میں امام کے تعلق سے بھی پڑھنا چاہ رہا تھا، بس بات کو یہاں روکتا، عرفے کا آخری پیغام دے رہا ہوں، صرف آخری پیغام۔ عرفے کے دن بار بار میں آپ سے بول رہا درگاہ میں کہ گناہوں کی معافی کا دن ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کے بولیں گے یا سری الرضا، سب سے جلدی راضی ہونے والے آج مجھ سے راضی ہو جا، یہی بولو گے نا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ جو بھی بندہ اس کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے یا آپ بندوں سے معافی مانگتے ہیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے کہ سامنے والا فوراً معاف کر دے؟ یہی چاہتے نا، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی جا کے ہم یہی بولتے نا کہ اللہ تم معاف کر دے، پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے اللہ سے کہ اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے، تو بھی مجھے معاف، یہی سمجھتے نا کہ اللہ معاف کر دے گا، ایک امید سے جاتے نا۔ اب میں آپ کو آخری پیغام دے رہا جو عورتوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، مردوں کے لیے بھی۔ عرفے کا دن میں بار بار بول رہا کہ گناہوں کی معافی کا دن ہے، اللہ سے جا کے معافی مانگو۔ تو عرفہ آنے سے پہلے 9 ذیلحجہ سے پہلے سب کو بول رہا، جو بھی سن رہا، لائیو سن رہا یا بارگاہ میں سن رہا، اگر تم کسی سے ناراض ہو، بھائی بہن رشتہ دار مومن کسی سے تم ناراض ہو تو پہلے اس کو معاف کرو، پھر عرفہ تک پہنچنا۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ آج ہمارے خاندان ٹوٹ گئے، میں اس سے بات نہیں کرتی، میں اس سے بات نہیں کرتی، میرے اس سے تعلقات نہیں ہے، اس سے تعلقات نہیں ہے۔ اگر تم کسی کو معاف نہیں کرو گے تو ایکسپیکٹ مت کرو، ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ اللہ تم کو معاف کرے گا، حسین تم کو معاف کریں گے۔ یہ یاد رکھو، پہلے مومن کو معاف کرو، پھر جا کے بولو مجھے معاف کر دو۔ میں کیوں بول رہا ہوں؟ اگر مرد چاہتا بھی ہے کہ میں اپنے فلاں رشتہ دار کو، بھائی کو، بہن کو معاف کر دوں، عورت بولتی نہیں کرنا، میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا معاف کر دو مجھے۔ لکھنؤ کی عورت نہیں بولتی، میں بول رہا ایک بار، بیویوں کا زور بولتے نا، بیوی بولتے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک، ختم ہو گئی۔ میں انگلش میں بولا جان بوجھ کے۔ اگر آپ کی وائف بول دے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو ہر، یو آلسو ڈونٹ ٹاک، جو سمجھا وہ سمجھا، جو نہیں سمجھا میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ آپ اپنی اپنی وائفس کو سمجھا دیں کہ مولانا نے ممبر سے کہا، انگلش میں کہا، وہ بولے گی I don't want to talk to her، وہ بیچارہ مرد کچھ بول ہی نہیں سکتا۔ مجھے بتایا گیا کہ لکھنؤ کے مرد بڑے شریف خاموش ہیں، زبان ہی نہیں کھلتی ان کی، عورتیں بھی بہت نیک ہیں یہاں کی۔ کل تک رہنا ہے مجھے، مولا آپ سب کو آباد رکھے، میری دعا آپ کے ساتھ ہے، سلامت رہیں آپ، خوش رہیں، لیکن پلیز میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں، پلیز بول رہا ہوں کہ اگر تمہاری کسی بہن سے، بھانجی سے، بھتیجی سے، بھائی سے بات چیت نہیں ہے تو بہترین موقع آ رہا 9 ذیلحجہ کا، اگر تم چاہتی ہو کہ مسلم ابن عقیل تم سے راضی ہو جائے، تم چاہتی ہو کہ حسین ابن علی تم سے راضی ہو جائے، تو آپ پہل کرو، پہل کر کے اس کو معاف کر دو، سوری بول دو، غلطی آپ کی نہیں ہے، غلطی اس کی ہے، لیکن آپ پہل کریں۔ یہ صلہ رحم ہے، یہ خط رحم نہیں ہے۔ اگر صلہ رحم تم نے کر دیا تو اللہ تمہاری زندگی کی رسی کو بڑھا دیتا، اللہ تمہارے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا۔ یہ صفت اللہ کی ہے۔ دعائے کمیل میں شب جمعہ تم یہ بولتے ہو، یا سری الرضا، یا سری الرضا، کہ تو سب سے جلدی راضی ہوتا، تو اللہ پوچھتا ہے میرے بندے تو مجھ کو تو کہہ رہا ہے یا سری الرضا، تو بھی تو راضی ہو جا کسی سے۔ اتنا خاموش مت سنو یار، راضی ہو جاؤ۔ میں بچوں کو بول رہا، یوتھ کو بول رہا، لڑکیوں کو بول رہا کہ تم ریولوشن لاؤ لکھنؤ میں، تم انقلاب لاؤ اپنے
اپنے گھروں میں، میں ان لڑکیوں کو بول رہا کہ تم اپنے ماں باپ سے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، چھوٹی آواز میں بات کرو، بات کر کے بولو کہ ماں ہم کو اپنے اس رشتہ دار سے ملنا ہے۔ کیا بول رہا ہوں میں؟ انقلاب لا انقلاب، ہر گھر میں اگر سب مل لے تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے دوستو۔ عرفے کی جو مخصوصی ہے، عرفے کی جو برکتیں ہیں، اسی سے ملے گی، ورنہ اگر تم کسی سے ناراض ہو کے روز عرفہ اعمال کرو اور بولو میں اپنے یہ بھائی سے بات نہیں کر رہا، اس سے بات نہیں کر رہا، تو اللہ بولتا میں بھی تم سے بات نہیں کر رہا۔ چل بات پڑھ لیں محمد والا۔ بس ایک گھنٹہ، میں ایک گھنٹے زیادہ پڑھتا بھی نہیں، اس لیے کہ اسکول میں کالج میں پیریڈ کتنے منٹ کا رہتا؟ ارے بولو یار، سوری 45 منٹس کا رہتا نا، پیریڈ 45 منٹس کا رہتا۔ اس کا مطلب ہے کہ سننے کی جو کیپیسٹی ہے نا انسان کی، وہ 45 منٹس ہے، میکسیمم ایک گھنٹہ۔ ایک گھنٹے سے زیادہ کوئی پڑھے، آپ بیٹھے ہوئے تو ہیں لیکن دماغ کہیں اور رہے گا آپ کا۔ عابد بلگرامی کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، فزیکلی اویلیبل ہو، مینٹلی کہیں اور ہو، بس زندگی رہے گی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ مولا آپ سب کو آباد رکھے، درگاہ والوں کو جو یہاں آیا، اور کوشش کرو جو باتیں میں نے کی ہیں عمل کرنے کی، اپنی لائف کو بدلو، لائف میں چینج لاؤ، اور عرفے کا انتظار کرو۔ عرفے کے دن مثال کے طور پہ آخری جملے میرے، مثال کے طور پہ آپ نے ساری وہ چیزوں پہ عمل کیا جو میں نے بولا، آپ نے زیارت مولا حسین پڑھی، دعائے مولا حسین پڑھی، اعمال کیے۔ ایک نماز میں بھول گیا بولنا، اس دن نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام ضرور پڑھو۔ یہ ہماری شیعہ فرقہ کی سب سے زیادہ ریکمنڈڈ نماز ہے۔ یہ جناب جعفر طیار میرے مولا کے بڑے بھائی، شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کے سسر ہیں، فادر ان لا۔ آپ کے بڑے بیٹے عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ شادی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی ہوئی، اور آپ کے چھوٹے بیٹے محمد ابن جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کی شادی شہزادی ام کلثوم سے، چھوٹی شہزادی سے۔ مولا کے بڑے بھائی، مولا کے سمدی، بہت ہی ریکمنڈڈ نماز ہے روز عرفہ۔ پلیز بول رہا، یہ تحفۃ العلوم میں بھی یہ نماز ملے گی آپ کو۔ 4 رکعت نماز ہے جس میں 300 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا ہے، 15 منٹ کی نماز ہے بس۔ یہ نماز کے بارے میں اللہ کے رسول کہے، جناب جعفر طیار کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ جعفر، نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک کسی نبی کی امت کو اللہ نے یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا، کہ جو یہ نماز پڑھے گا اس کی حاجات ستاروں کے مانند ہوگی، تو مصلی سے اٹھے گا نہیں، اس کی دعا پوری ہوگی۔ سمجھ میں آئی؟ میری ریکویسٹ ہے ساری میری ماں بہنوں سے، میرے بھائیوں سے، میرے بچوں سے، کہ عرفے کے دن جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کی نماز ضرور پڑھو۔ آپ نے یہ نماز پڑھی، آپ نے اعمال کیے، پلیز آخری جملے، اعمال کیے، زیارت پڑھی، دعائے مولا حسین پڑھی، سب اعمال کرنے کے بعد لوگوں کو معاف بھی کر دیا۔ اعمال کرے 3-4 گھنٹے، اس کے بعد بیٹھ کے اگر تم نے غیبت کی کسی کی، کیا بول رہا میں، کیا بول رہا میں، کسی کے بارے میں بات کیا، وہ بہن نے ایسا کیا، اس کے گھر میں ایسا ہوا، اس نے ایسا، تو سارے اعمال ختم ہو گئے۔ پلیز ریکویسٹ کر رہا، کوئی اگر تم کو واٹس ایپ پہ فون پہ بولے بھی کہ فلاں کے گھر میں ایسا ہوا، فلاں نے ایسا کیا، تو جسٹ سے کہ اسٹاپ اٹ، آج روز عرفہ ہے۔ میں اپنے اعمال کو خراب کرنا نہیں چاہتا،
لکھنؤ کی عورتیں تو کرتی نہیں غیبت، میں مردوں کو بول رہا ہوں بھائی، اس لیے بول رہا، بہت بول دیا، اب نہیں بولتا آپ کو. پلیز میں ریکویسٹ کر رہا آپ سے کہ اس دن کوئی جملہ کسی کے بارے میں نہیں بولتا. اپنے اعمال کو، اپنے دن کو ضائع مت کرو. اتنا بڑا دن، اتنے غم کا دن، مصیبت کا دن، اس دن کے اعمال اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. امام زمان علیہ السلام کے دشمنوں کی نیست و نابودی کے لیے باواز بلند صلوات. ماشاءاللہ پورا امام بارگاہ، پوری درگاہ لکھنؤ کی بھری ہوئی ہے ماشاءاللہ. جہاں جہاں سے بھی آپ لوگ آئے، مولا تمہاری صحیح کو قبول کرے انشاءاللہ، اعمال کو قبول کرے، مجلسوں کو قبول کرے. کل سے انشاءاللہ یا مولانا وسیع حسن خان صاحب مجلسوں کو پڑھیں گے، ضرور آنا. وہ عالم دین ہے، میں تو ایک طالب علم، میں تو ایک اسٹوڈنٹ، وہ عالم ہے. کل سے ان کی مجلسیں ہوں گی انشاءاللہ، اس میں ضرور تشریف لائیں. اور حسین کا سفیر اتنے ظلم سے شہید ہوا. کربلا کا آغاز. آج آہستہ نہیں رونا، مولا عباس کی بارگاہ میں مسلم کا پرسہ دو. السلام علیکہ یا عبد الصالح والمطیع للہ ولرسول ولامیر المومنین ولحسن ولحسن. سلام علیکہ یا افضل الشہداء. حسین کا سفیر. غربت کا عالم یہ تھا، کوئی چاہنے والا آج اس مجلس سے سوکھی آنکھوں سے باہر نہیں جانا. یہ یاد رکھو، حسین کی ماں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا. میری مظلوم شہزادی نے اللہ کے رسول سے یہی کہا تھا، بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیٹی، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو حسین کا ماتم کریں گے. تو اس وقت میری شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے بچے پہ رونے والوں کو سلامت رکھنا. آج اگر ہم زندہ ہیں، صحت ہے، بولنے کی طاقت ہے، ہاتھ اور پیر میں طاقت ہے، تو مولا حسین کا صدقہ. میری مظلوم بیوی کی دعائیں. عزیزو، غربت کا یہ عالم تھا مسلم کا کہ مغرب کی نماز کے وقت مسجد بھری ہوئی تھی. عالم غربت یہ ہو گیا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے مسلم پلٹ کے دیکھتے ہیں تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا. اب عقیل کا بیٹا جائے تو کہاں جائے؟ پورا شوب ماحول ہے، ظلم کا ماحول ہے، ظالم ابن زیاد کی حکومت ہے، نیا شہر ہے، اندھیرا ہر طرف، رات کا وقت ہے. عقیل کا بیٹا چلے کوفے کی گلیوں سے، ایک گھر کے سامنے جا کے ٹھہر گئے. سر کو جھکا کے کہ جائے تو کہاں جائے؟ وہ گھر ایک مومنہ کا تھا، مولا کے چاہنے والی کا تھا. اللہ اس کے درجات بلند کر. وہ اپنے بچوں کی تلاش میں اس نے دروازے کو کھولا، دیکھا کہ ایک شریف ترین انسان سر کو جھکا کے کھڑا ہوا. تو اس مومنہ نے مسلم کو دیکھ کے کہا کہ اے اللہ کے بندے، یہاں کیوں ٹھہرا ہوا ہے؟ زمانہ پورا شوب ہے، اپنا گھر کیوں نہیں چلا جاتا؟ گھر چلا جا. مسلم نے سر کو جھکا کے کہا، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ آہستہ مت رو، آہستہ مت رو. پیچھے والوں کو بھی بول رہا. تو اس مومنہ نے کہا کہ سورج سے بڑے شریف معلوم ہوتے ہو،
کہاں کے رہنے والے ہو؟ مسلم نے کہا مدینے کا رہنے والا ہوں۔ مدینے کا نام سنا، یہ مومنہ تڑپ گئی، شہزادی زینب یاد آ گئی، مولا حسین یاد آ گئے۔ کہا مدینے میں کہاں رہتے ہو؟ تو کہا میں محلہ بنی ہاشم میں رہتا ہوں۔ محلہ بنی ہاشم کا نام سنا، تڑپ گئی۔ کہا اللہ کے بندے تم کون ہو؟ تو مسلم نے کہا میں مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب ہوں۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، جو کہ کہا آقا باہر کیوں ٹھہرے ہوئے، میرے گھر اندر آ جائے۔ مسلم اس مومنہ کے گھر میں گئے، کنیز مظلوم بی بی زہرا تھی۔ اس نے کہا آقا یہ میری خوش نصیبی کہ آپ میرے گھر میں، جو کچھ روٹی دینا تھا دیا، مسلم نے کھائی روٹی۔ عقیل کا بیٹا مسلح بچھا کے مسلح پہ بیٹھ گیا۔ ظالم ابن زیاد کو پتا چل گیا کہ مسلم فلاں گھر میں ٹھہرے ہوئے۔ اس نے 3-4 ہزار کے لشکر کو بھیجا۔ مسلم مسلح پہ اللہ کی عبادت کر رہے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی کہ کوئی بڑا لشکر آ رہا۔ مسلم سمجھ گئے۔ نماز کے بعد تلوار کو ٹیک کے عقیل کا بیٹا اٹھا، بہادر کا لال۔ اس مومنہ نے کہا کہ آقا مت جائیے، باہر لشکر بہت بڑا ہے۔ تو مسلم نے جو جواب دیا سنو گے تو تڑپ جاؤ گے۔ مسلم نے کہا ہے مومنہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اپنے گھر میں رکھا۔ اس کے بعد کہا کہ اے مومنہ لشکر بڑا ہے، ان کو پتا ہے کہ میں گھر کے اندر ہوں، وہ لشکر گھر کے اندر آئے گا، تیرا پردہ ضائع ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ تیرا پردہ ضائع ہو۔ تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا ایک کنیز کے پردے کا اتنا خیال، ذرا شام غریبہ میں آگے دیکھو، زینب کے سر سے چادر چھن گئی، سکینہ کو تماچے مارے۔ مسلم باہر آئے، ظالموں سے جنگ کی۔ جنگ کرتے کرتے یہ ظالموں نے دھوکے سے مسلم کو گرفتار کیا۔ گرفتار کر کے ظالم ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، رسیوں میں باندھ کر۔ آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا۔ جب پیش کیا گیا، میری طرف دیکھو، مسلم کا سینہ تنا ہوا تھا، سر اٹھا ہوا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ظالم سے بات کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے بعد ایک شخص نے آ کے چوتھے امام سے پوچھا تھا اور یہ کہا تھا کہ مولا میں اس وقت کوفے میں تھا جب آپ کے چچا مسلم کو لایا گیا، تو جب وہ آئے تو سینہ تنا ہوا، سر اٹھا ہوا، ظالم سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہ شخص کہتا ہے مولا اس وقت بھی میں کوفے میں تھا اور ابن زیاد کے دربار میں تھا جب آپ آئے۔ سمجھے؟ جب آپ آئے تو مولا آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں نیچے تھی، ابن زیاد سے سر جھکا کے بات کر رہے تھے۔ کہتا ہے مولا امام تو سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے، بس میرا چوتھا امام تڑپ گیا۔ کہا تو نے انصاف نہیں کیا، جب میرا چچا آیا تو وہ اکیلا تھا، جب میں آیا تو زینب اور ام کلثوم کے سر پہ چادر تھی۔ میری ماں بہنیں ننگے سر تھی۔ بس دوستو، مسلم کو دارالامارہ کی بلندی پر لے کر گیا ظالم۔ مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے زیارت پڑھی، مکے کا روک کر کے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔
آج جو آپ نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں یہ سنت مسلم ہے. آج سارے شیعہ ہم جو نماز کے بعد زیارت امام حسین پڑھتے یہ مسلم کی سنت ہے. سلام کیا, سلام کرنے کے بعد ظالم نے مسلم کے گردن پہ خنجر رکھا. خنجر رکھا. اس وقت مسلم نے مکے کا رخ کر کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین ایک جگہ خیام کیے ہوئے تھے. حسین نے کہا علیکہ السلام علیکہ السلام. پھر فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. شہزادی زینب تڑپ گئی. آگے کہا بھیا کیا بات ہے. حسین نے بیوی کو قریب بلایا, کوفے کی زمین کی طرف اشارہ کیا تو بہن نے دور سے دیکھا کہ بھائی کے گلے پہ خنجر ہے. زینب تڑپ گئی. بس مجلس ختم ہو گئی. وہیں پہ حسین نے زینب سے کہا کہ رقیہ بنت مسلم کو لے کر آؤ, جو یتیم بچی ہے مسلم کی, 5-6 سال کا سن ہے. بچی آئی, حسین نے اپنے پہلو میں بٹھایا, سر پہ ہاتھ پھیرا, کانوں میں گوشوارے پہنائے. بچی اہل بیت کی تھی. کہا چچا ایسے سلوک کر رہے ہو جیسے کسی یتیم کے ساتھ کیا جاتا. حسین نے کہا بیٹی تمہارا بابا شہید ہو گیا, ابھی حسین زندہ ہے. وہیں سکینہ ڈری ہوئی تھی جو یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا, یتیم کے کانوں میں گوشوارے پہنانے جاتے. کربلا میں شام غریبہ سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے, منہ پہ تماچے مارے گئے. سکینہ پروردگار مظلوم بی بی سکینہ کا واسطہ, بی بی رقیہ کا واسطہ, جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب کا واسطہ, مولا حسین کا واسطہ, ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل کر. سب مل کے آمین بولو. دعا کا وقت. پروردگار جو جو حاجات کو, جو جو دعاؤں کو لے کے یہ عزادار باب الحوائج کی بارگاہ میں آئے, اللہ ان کی ایک ایک دعا کو قبول فرما. ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پروردگار جس کی آج پہلی رات ہے اس کی رات رحمت کی رات بن جائے. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھے. آمین سب بولیں یار. مولا کی سلامتی کے صدقے میں سارے بیماروں کی سلامتی. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار اعمال ایسے ہوں کہ مولا حسین ہم سے راضی ہو جائے. ہم سب کو عمرہ و زیارات نصیب ہو. میسم رضوی کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پروردگار جنت البقیع, جنت المعلا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کرنا. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. ہم سب کو بی بی کی زیارت نصیب ہو. ایام عذاب بہت قریب. پروردگار سعادت دے, توفیق دے, صحت کے ساتھ رکھ کہ اس سال ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کریں. اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچائیں. دنیا بھر میں آزاداری کی حفاظت فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. میں نام پڑھ رہا, پلیز فاتحہ پڑھ دیں. سریہ بیگم بنت سید ابو الحسن, بہت سینئر شاعر اہل بیت, جناب تجسس اعجازی صاحب. اور آج ایک مومن کا انتقال ہوا, اس کی آج پہلی رات ہے حیدرآباد میں, سید اصغر حیدر نقوی. اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ. اہدنا الصراط المستقیم.
السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ختم. یا حسین کرو یا حسین. اہل حرم کی تم تھے 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 خانہ سجانا تو میرے بھائی پر رو لینا سجانا تو میرے بھائی پر رو لینا مجھے مہمان بلانا تو میرے بھائی پر رو لینا عزاداروں سے زینب کے دکھے
آزا سننا تو اکبر کی جوانی یاد کر لینا، اگر سجدے میں جانا تو میرے بھائی پرو لینا، جوان ہو جا کوئی بیٹا علی اکبر کے صدقے میں، اسے دولہا بنانا تو میرے بھائی پرو لینا، میں اس کا غم منانے ہر رضا خانے میں جاتی ہوں، میں اس کا غم منانے ہر رضا خانے میں جاتی ہوں، میری ہمت بڑھانا تو میرے بھائی پرو لینا، وطن چھوڑا تو پھر لوٹا نہیں، ایسا مسافر تھا، وطن چھوڑا تو پھر لوٹا نہیں، ایسا مسافر تھا، سفر سے لوٹ آنا تو میرے بھائی پرو لینا، کوئی شکوہ نہیں اونو محمد پر نہیں رونا، کوئی شکوہ نہیں اونو محمد پر نہیں رونا، وفا مجھ سے نبھانا تو میرے بھائی پرو لینا، ضعیفی میں جوان کی لاش بھی اس نے اٹھائی تھی، ضعیفی میں جوان کی لاش بھی اس نے اٹھائی تھی، کوئی میت اٹھانا تو میرے بھائی پرو لینا، خدا کی راہ میں اپنا بھرا گھر دے دیا اس نے، خدا کی راہ میں اپنا بھرا گھر دے دیا اس نے، تم اپنا گھر سجانا تو میرے بھائی پرو لینا، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تھا اس کے لاشے پر، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تھا اس کے لاشے پر، کسی پرسے میں جانا تو میرے بھائی پرو لے
بازو کٹ گئے رن میں دعا کو ہاتھ اٹھانا تو میرے بھائی پارو لینا اکیلا جسم تلواریں تھی لاکھوں زخم کتنے تھے جب اندازہ لگانا تو میرے بھائی پارو لینا آزادارو تمہارے نام ایک پیغام ہے اس کا جو پیاس اپنی بجھانا تو میرے بھائی پارو لینا سرور انسانیت زینب کی اس حسرت پر روتی ہے میری تربات پانا تو میرے بھائی پارو لینا السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعل الاخر العاد من زیارتکم السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين ولا أولاد الحسين ولا أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولا يا غريب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء